کہ حضور علیہ السلام سے عمر بھر کے روزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا رمضان اور اس کے قریب دنوں کے روزے رکھو، اور ہر بدھ جمعرات کا روزہ رکھو، پس تم نے ساری عمر کے روزے رکھ لیے۔ یہاں بدھ کے دن لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں رمضان المبارک کے علاوہ جو اور مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نفلی روزے کا ثواب کیا ہے، میں آج آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ نفل روزے 11 مہینے 5 دنوں کے علاوہ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چند اہم نفلی روزوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر قرآن کریم اتارا گیا۔ نبی کریم اکثر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے اس کی فضیلت جاننے کے لیے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن بڑی فضیلت والا ہے کہ اس دن ہم پیدا ہوئے، قرآن کریم نازل ہوا کہ غار حرا میں حضور علیہ السلام پر وحی پیر ہی کے دن آئی۔ انسان کی عظمت و بلندی کے لیے یہ دونوں واقعے اس قدر اہم ہیں کہ ان پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی اور امت کی طرف سے اس نعمت پر خدا کا شکر ادا فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل پر ہمارے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن منانا، اس سلسلہ میں روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا، یہ سب جائز و درست ہے، باعث برکت اور خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے بڑی خدا کی کوئی دوسری نعمت نہیں، لہذا اس پر ہر سال خدا کا شکر ادا کیا جائے، ہر مہینے اس دن کو منایا جائے اور ہر ہفتہ اس یاد کو تازہ کیا جائے، ہر خوشی و غم کے موقع پر محافل میلاد کی جائے، روزانہ اپنے رسول کا ذکر کیا جائے۔ سبھی طریقے خدا کی رحمت کے نزول اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے ہیں۔ اسی حدیث کے مطابق حضرت امام مالک کے نزدیک پیر کا دن جمعہ سے بھی افضل ہے، اور اپنی یا اپنے بچوں کی سالگرہ منانا جائز ہے، لیکن اس طرح کے اس موقع پر محفل میلاد کی جائے، اعزاء و احباب کو کھانا وغیرہ کھلایا جائے، جس کی سالگرہ ہے اس کو تحفے دیے جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے، زندگی کا 1 سال بخیر و عافیت گزر جانے پر خدا کا شکر ادا کیا جائے، مستقبل کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کی جائے۔ بہرحال پیر کے دن روزہ رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور باعث برکت ہے، اس لیے کہ یہ دن کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور خدا کے کلام قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پیر کے علاوہ جمعرات کا روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ جس دن خدا کے دربار میں ان کے اعمال پیش ہو رہے ہوں وہ خود روزے کی حالت میں ہوں۔ بلا شبہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔
اور ہم گنہگاروں کے سمندر میں اور ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے نہ اعمال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ کس وقت خدا کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مالک حقیقی کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو یہاں دنیا میں اس وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ کاش ہم اپنی حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسلم قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے عمر بھر کے روزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا رمضان اور اس کے قریب دنوں کے روزے رکھو، اور ہر بدھ جمعرات کا روزہ رکھو، پس تم نے ساری عمر کے روزے رکھ لیے۔ یہاں بدھ کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام جن دنوں میں روزہ رکھتے تھے ان میں زیادہ سنیچر اور اتوار کو رکھتے، اور فرماتے تھے کہ یہ دن مشرکین کے عید کے دن ہیں، لہذا میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔ یہاں سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ مشرکین کو عید سے مخالفت کرنا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کی عید اور خوشی میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کرسمس، نئے سال کے پہلے دن، ہولی یا دیوالی وغیرہ کے تہواروں سے دور رہیں، کہ یہ دن ہمارے لیے عید و خوشی کے ہرگز نہیں۔ اگر ان دنوں میں عیسائی یا ہندو اپنے مکانوں دکانوں پر روشنی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ہرگز ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خوشی کے دن عید میلاد النبی، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے۔ ان تاریخوں پر مسلمان اپنے گھروں کو سجائیں، رات کو روشنی کریں، شریعت کے مطابق خوب خوشیاں منائیں۔ جب ہمارے پاس خود عید کے دن موجود ہیں تو ہمیں دوسروں کی عید میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری عید کے دن تو نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں، جو ہمیں ظاہری و باطنی خوشیاں فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال نفلی روزہ کسی دن بھی رکھا جائے ثواب و برکت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق کر دے گا جیسی آسمان و زمین کے درمیان، یعنی جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ روزہ رکھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان ہوگا۔ جس طرح اتنی چوڑی خندق پھلانگ کر دشمن نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح روزے دار تک دوزخ کی آگ نہ پہنچ سکے گی۔ صوم وصال یعنی افطار کے بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ بس کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صوم وصال رکھا کرتے تھے کہ مسلسل کئی دن تک بغیر افطار و کھائے پیے روزے رکھتے تھے، لیکن ہم غلاموں کو اس تکلیف میں مبتلا ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے لیے تو نہ صرف تکلیف بلکہ جان لیوا تک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ آپ نے صاف فرما دیا کہ مجھ جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے اس صحابہ سے فرمائی جو ہر اعتبار سے عام مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ پس جب صحابہ میں حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم میں سے کس کی مجال ہے کہ وہ حضور جیسا ہونے کا دعویٰ کرے یا حضور کو اپنا جیسا جانے؟ حق یہ ہے کہ بعیب خدا نے اپنی مخلوق میں صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بعیب پیدا فرمایا کہ ان جیسا نہ کوئی ہو سکا نہ ہو سکے گا۔ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر اس کا توڑنا جائز نہیں۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے توڑ دیا تو قضا کرنا لازم ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی نفلی روزہ کا وہی ثواب ہے جو مردوں کے لیے ہے، لیکن شادی شدہ عورت نفلی روزہ کوئی بھی نفلی عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، تاکہ شوہر کی خدمت اس کا حق ادا کرنے میں کمی واقع نہ ہو، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ عاشوراء محرم کی 10 تاریخ، عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور شب برات شعبان کی 15 تاریخ کے روزوں کا بہت ثواب ہے۔ خدا توفیق دی تو رکھنا چاہیے، ہمارے فرض اور نفلی روزوں اور دوسری عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔
اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کو انشاءاللہ اسی طرح سے اس مبارک مقدس مہینے میں نئے نئے درس آپ کو بیان سماعت کرنے کو ملیں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔